شیخ طاہر اس یتیم بچے کو سمجھا رہے ہوتے ہیں جو کہ بہت پریشان ہوتا ہے۔ شیخ طاہر کہتا ہے کہ جمعرات تھی، شب جمعہ تھی، میں مسجد کی طرف گیا تھا کہ امام سے گفتگو کروں اور اپنے دل کا حال امام علیہ السلام کو بتاؤں کہ شاید امام میری مدد فرمائے۔ اسحاق بھی شب جمعہ گھومنے پھرنے مسجد کی طرف سے گزرا اور سوچتا ہے کہ کیوں نہ شیخ طاہر کو تنگ کروں، اس کو تکلیف دوں۔ اسحاق مسجد میں داخل ہوتا ہے اور دیکھتا ہے کہ شیخ طاہر اپنی عبادات میں مشغول ہیں اور تلاوت کر رہے ہیں۔ اسحاق کہتا ہے کہ شیخ کیا کر رہے ہو؟ دعائیں پڑھ رہے ہو، تلاوت کر رہے ہو، آخر تم کیا کرنا چاہتے ہو؟ ہم دنیا میں آئے ہیں چند روز کے لیے، عیش کرو، گھومو پھرو، ان چیزوں میں کچھ نہیں رکھا ہے۔ اسحاق کہتے ہیں شیخ طاہر میری پیروی کرو، میری طرح عیش سے زندگی گزارو گے، یہ تم کیا کرتے رہتے ہو؟ اس کا تمہیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اسحاق بولتا رہتا ہے لیکن شیخ طاہر اپنی عبادت میں مشغول رہتا ہے اور اسے کوئی جواب نہیں دیتا۔ اسحاق مذاق اڑاتا ہے اور شیخ طاہر کو تکلیف دیتا ہے۔ شیخ طاہر دعائیں پڑھتے رہتے ہیں اور آنسو بہاتے رہتے ہیں۔ اسحاق اسی طرح مذاق اڑاتے ہوئے کہکے لگاتے ہوئے وہاں سے چلا جاتا ہے۔ شیخ طاہر زاروں قطار روتا ہے اور کہتا ہے خدایا مدد فرما، خدایا مدد فرما۔ شب جمعہ تھی، شیخ طاہر کا دل بہت بیتاب تھا اور ایک عجیب سی کیفیت طاری تھی۔ شیخ طاہر کہتے ہیں کہ اے خدا، میری غریبی، میرا فقر یہ نہیں ہے کہ میرے پاس مال و دولت نہیں، بلکہ میری غریبی، میرا فقر امام علیہ السلام سے دوری ہے، امام علیہ السلام کی زیارت نہ ہونا میری غریبی ہے۔ شیخ طاہر روتا رہتا ہے اور خدا سے التجا کرتا ہے کہ خدایا امام زمانہ علیہ السلام کی زیارت نصیب فرما، خدایا مجھے میرے مولا کی زیارت نصیب فرما۔ شیخ طاہر گریہ و زاری کرتے ہیں اور بہت آنسو بہاتے ہیں اور کہتے ہیں مولا خدا کے لیے زیارت کرائی، خدا کے لیے زیارت کرائی۔ شیخ طاہر روتے روتے بیٹھ جاتے ہیں اور نہایت پریشانی کی عالم میں خدا سے التجا کرتے ہیں۔ اچانک شیخ طاہر خود بخود اپنی جگہ سے اٹھتے ہیں اور ایک عجیب سا نور دیکھتے ہیں۔ اس نور میں شیخ طاہر امام علیہ السلام کی زیارت کرتے ہیں۔ وہ کتنا خوش نصیب لمحہ تھا شیخ طاہر کی زندگی کا کہ شیخ طاہر امام علیہ السلام کی زیارت کرتے ہیں، انہیں امام کی زیارت نصیب ہوتی ہے۔ شیخ طاہر کہتے ہیں کہ وہ نور لمحہ بلمحہ بڑھتا گیا، اتنا بڑھا کہ مجھے کچھ دکھائی نہ دے رہا تھا اور مسجد مکمل روشن ہو گئی۔ امام علیہ السلام مصلی عبادت کی طرف گئے، نماز ادا کی۔ نماز ادا کرنے کے بعد میری طرف متوجہ ہو کے کہتے ہیں اے شیخ طاہر، کیا ہر روز ہم تمہاری حمایت اور رعایت نہیں کرتے؟ امام فرماتے ہیں کہ ہر روز تمہارے حالات اور تمہارے اعمال ہمیں دکھائے جاتے ہیں۔ شیخ طاہر کہتے ہیں کہ اچانک امام علیہ السلام کے چہرے پہ غضب کے آثار نمایاں ہوئے۔ شیخ طاہر پوچھتے ہیں مولا آپ کیوں غضبناک ہیں؟ اچانک شیخ طاہر پیچھے مڑ کے دیکھتے ہیں تو پیچھے اسحاق آیا ہوتا ہے۔ اسحاق کیونکہ مومن بندوں کو تنگ کیا کرتا اور تکلیف دیا کرتا، اور امام علیہ السلام کو دیکھ کے خوش نہیں ہوا بلکہ ڈر گیا۔ امام علیہ السلام اسحاق کی طرف متوجہ ہوئے اور کہتے ہیں اسحاق کہاں بھاگ رہے ہو؟ کیا زمین و آسمان ہمارے لیے نہیں ہے اور تمہارا وظیفہ ہماری اطاعت ہے؟ شیخ طاہر کہتے ہیں کہ اسحاق کے جانے کے بعد امام علیہ السلام میری طرف متوجہ ہوئے اور مسکراتے ہوئے فرماتے ہیں شیخ طاہر تمہاری حاجت ختم ہو چکی ہے، تمہارا فقر، تمہاری غریبی ختم ہو چکی ہے، اور کچھ چاہیے تو ہمیں بتاؤ۔ شیخ طاہر کہتے ہیں کہ میں امام علیہ السلام کے نورانی چہرے کی طرف دیکھتا رہا اور بس دیکھتا ہی گیا۔ مجھے کچھ خبر نہ تھی کہ میں نے کیا کہنا ہے اور کیا نہیں کہنا۔ میری زبان بند ہو چکی تھی اور میری ہمت جواب دے گئی تھی، اور مجھے ایک عجیب سی کیفیت میرے اوپر
شیخ طاہر کہتے ہیں کہ مجھ سے کچھ بولا نہ گیا کیونکہ مجھ پہ ایک عجب سی کیفیت تھی اور میری زبان مکمل طور پہ بند ہو چکی تھی، اور اچانک امام علیہ السلام غائب ہو گئے۔ امام علیہ السلام کے جانے کے بعد مجھے بہت دکھ ہوا کہ امام علیہ السلام یہاں پہ آئے تھے، امام علیہ السلام نے مجھے زیارت کروائی، لیکن میں امام علیہ السلام کو اپنے دل کی باتیں نہ بتا سکا۔ میں نے بہت سی باتیں امام علیہ السلام سے کرنی تھی اور بہت گفتگو کرنی تھی، لیکن میں کچھ نہ کہہ پایا۔